عزت و عظمت کی پانچ بابا سے بلند صلوات۔ درو سب کو آتا ہے پانچ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید والرسول المسدد مصطفى الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آل محمد کی عزت و عظمت پہ جیسے ملائکے کے درود ہیں، مل کر پانچ بابا سے بلند صلوات۔ میرے تحائی واجب الاحترام عزت ماں ساداتوں کے سلام سامنے، سب سے پہلے دعا کو مالک کے دو جہاں بانیان اشرف محرم الحرام کی یہ محنت یہ کاوش منور جعفری صاحب اور انجمنی حیدریہ، مالک کائنات ان سب کی توفیقات میں مصدق عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی مومنین و مومنات باب الحوائج بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک ہمیں ایسا بتائے جیسے 5 چوتھا ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ مالک بار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ولی العصر مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجمات بابا سے بلند صلوات۔ تو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو، اسی سے منتصر اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی حدیث سماعت ہے۔ بانیان میں حکم دیا ہے بالخصوص کیا نام ظہور برس ہے، انہوں نے کہا جی آسی رضا سے کہیے گا جہاں تک انہوں نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کریں۔ ہے کیا کی بات جو کل شامل تھے وہ تو جانتے ہیں کہ کہاں پہ بات رکی تھی، جو نہیں شامل تھے ان کو بھی کاروان عشق میں شامل کرتے ہوئے بات یہاں پہ رکی تھی۔ میں صرف محمد کے عیب بیان کر،
میں نے کہا تھا وہ میسرا جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ شاباش، آپ جیے مولا آپ کو سلام ہے۔ اور یہ بات کرتے 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 ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ بی بی نے کہا میسرا میرا رشتہ لے جا۔ اس نے کہا بی بی ملے گا کیا؟ کہا یمن کی شاہی لے لے، 80 اونٹ چاندی کے لے لے اور میرا رشتہ لے جا۔ اس نے کہا بی بی کام اتنا بڑا، اجرت اتنی تھوڑی، تھوڑا سا ساتھ دو گے تو آگے منزل بالکل آسان ہے۔ علی حسین شاہ جی خصوصی دعا کیجئے گا، اگر خطیب منبر پہ یہ کہنے کے اگر آج میں تھکا ہوا ہوں، اس یادی دار تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، لہذا کوئی تھکاوٹ کا اظہار نہیں، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے کہا میسرا میرا رشتہ لے جا۔ کس کا رشتہ؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا۔ نوکری آغاز ڈیوٹی شروع، کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ کون لے کے گیا؟ میسرا نامی غلام۔ اللہ نے عورت کو ناز دیا ہوا ہے کہ وہ پہل نہ کرے۔ اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے، فخر دیا ہوا ہے کہ وہ پہل نہ کرے۔ بی بی خدیجہ نے محمد کی خاطر عورت ہو کے اس ناز کو توڑ دیا۔ محمد مصطفیٰ کی خاطر اس ناز اور ہو کے بی بی نے اس ناز کو توڑ دیا۔ کھارت والوں اتنا خوبصورت بولتے ہو، اتنا خوبصورت سنتے ہو، کھارت کی بارگاہ کی روحانیت پورے پنجاب پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں بھی بڑی معروف ہے۔ میں آپ کے حسن سماعت پہ یقین محکم رکھتے ہوئے علی حسین شاہ جی یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہی خدیجہ نے عورت ہو کے اس ناز کو توڑا، پہل کی، جتنے بھی شادی شدہ بیٹھے ہو وہ ضرور بولنا، اگر وہ نہ بولے میں سمجھوں گا دوسری شادی کے ارادے میں ہے۔ جو نئی شادی شدہ مالک نصیب مقدر اچھے فرمائے، کیونکہ ان کے تجربے سے یہ شادی بات گزری ہوئی ہے۔ عورت ہو کے اس جب ناز کو توڑا، فخر کو توڑا، آواز توحید آئی خدیجہ الکبریٰ، تم نے میرے محمد کی خاطر عورت ہو کے پہل کر دی، اس ناز کو توڑ دیا، اس فخر کو توڑ دیا۔ اللہ بھی تجھے احسان کا بدلہ احسان دے گا، جب بھی قیامت تک کے لیے محمد کی امت میں نکاح ہوگا، مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا۔ ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے، ہاتھ اٹھنے چاہیے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو قدر کرے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں میرے محمد کی خاطر عورت ہو کے پہل کر دی، خود پیغام بھیجتی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ بھی میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا، اگر وہ کہے گی قبول ہے تو پھر تمہیں سے پوچھا جائے گا۔ پھر بہت شکریہ آپ کے چہرے کی رونق بتانی ہے، فخر کی قسم سے تعلق ہے آپ کا، لہٰذا میں بڑے پیار و محبت سے بات کو اور آگے بڑھانے لگا ہوں۔ میں سلا محمد مصطفیٰ کے پاس آیا، آ کے کہا میری مالکن کہتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میری مالکن کہہ رہی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ محمد
مصطفیٰ نے نظریں جھکا کے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. سلامت رہو بس کو شاد رہو. کہ کون اس نے دخول کی اجازت دیتا ہے. لہذا میں شجاع جعفری جملہ کہنے لگا ہوں. محمد مصطفیٰ نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ محمد ہے کون جس کے بارے میں قرآن پکار کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اتنی دیر تک نہیں بولتا جب تک میری وحی نہ آ جائے. محمد نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب سے پوچھ تیری رضا کیا. شاید مشرق سو رہا ہے اس کی قبر پہ جا کر اس سے پوچھتے ہیں اس نے کیوں لکھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. اظہار محبت اور مودت کیا کہ یہ رشتہ تو پہلے ہی عرش میں جڑا ہوا ہے. جانتے تھے حضرت عمران انہوں نے کہا نکاح سے پہلے حق مہر معین ہوتا ہے. نکاح سے پہلے حق مہر معین کیا تھا. معین کیا تھا. آج 20 تک میرے پاس آئے 20 منٹ لگے. میں
اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے رسول کو بھیجا من انفسہم جو انہی جیسا تھا. وقت نہیں ہے میں آگے بڑھوں. ابھی اس سے اچھا جو انہی جیسا تھا حضرت عمران من انفسہم کی جگہ پہ حق مہر دیا. سو سرخ چشم اونٹ لال اکھا والے اونٹ. بسم اللہ. حیدر جہاں جگہ مل رہی ہے وہی بیٹھنا. الرحمن قادر اشرف محرم کے بانیان باپ بھی آگے ہو. چلو میں اب گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور علی کے فضائل زیادہ ہے. ان کے فضائل سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتے کیونکہ وقت نہ تھا تو یہ تھے. شاباش مولا تجھے سلامت رکھے. وقت نہ تھا تو یہ تھے، لہذا یہ وقت کے محتاج نہیں ہے بلکہ وقت ان کا محتاج ہے. میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھنا بتاؤں گا. سو سرخ چشم اونٹ، سرخ آنکھوں والے اور دو کوہانوں والے، ایک کوہان والے نہیں، دو کوہانوں والے اونٹ حق مہر میں حضرت عمران نے دیے. او کھالت والوں، بڑی محبت سے عزت عمران کا جملہ کہنے لگا ہوں. جو محمد کا حق مہر سو سرخ چشم اونٹ اپنے پاس سے ادا کرے، تو کہتے کلمہ نہیں پڑا، اور جس نے 300 کی اونٹنی بلیک میں 900 میں فروخت کی. عزت خدا کا واسطہ، عزت ابو طالب کا واسطہ، عزت آل محمد کا واسطہ، میں حضرت عمران اور حضرت محمد مصطفیٰ کی شادی کی تیاری کے جملے کہوں گا. اور آل محمد آپ کو دیکھ رہے ہیں، مالک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ذرا میرے ساتھ ساتھ بول دیا نا، یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہدی، ہم المفلحون کے خزانے، شمشون الی العرض کی نالین، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی.
اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، شرابت طہورہ کے ساغر، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دھولی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ سلامت رہو، بادشاہ رہو۔ جیسے ہی بارات لے کر بی بی خدیجہ کی حویلی میں پہنچے، نکاح ہوا، دلہن ابو طالب کے گھر میں آئی، دلہن کا آنا تھا، کیا ہوا؟ آتے ہی سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ شوہر سید الانبیاء، اللہ نے بیٹی دی سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے داماد دیا سید الاولیاء، اللہ نے نواسے دیے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور جنہیں چپ کر کے بیٹھے ہو، کوئی عام مستور نہیں ہے، یہ وہ عزت والی بیوی ہے جس کا شوہر نبیوں کا سردار، جس کی بیٹی عورتوں کی سردار، جس کا داماد ولیوں کا سردار، جس کے نواسے جوانوں نے جنت کے سردار۔ اب کسی اور کی بیٹی خدیجہ کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ ابو طالب اور بی بی خدیجہ کو اسلام جس کے خرچے پہ قربان چلا، وہ ام المومنین بی بی خدیجہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھ کے احترامت کھڑے ہو جاتے تھے، وہ خدیجہ کی بیٹی تھی۔ مولا دلہائے سیدہ دلہائے بدور کے مقدر شاہ وہ بھی خدیجہ، لیکن ایسا امت نے سن کیا، ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں۔ یہ اسلام تھالیوں میں سجا ہوا ہے۔ اس اسلام کی بقا کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی۔ میں ہر مجلس میں ہر حضرات سے کہتا ہوں، ہائے ضرور کہا کرو، لیکن آج تیسری مجلس سے مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ ہر صدر پہ پیش آپ کا ہائے ضرور کہا کرو۔ محمد کی بیٹی آپ کو کبھی کسی کمینے کا موقع، علی حسین شادی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے یوم الانس کا ایک واقعہ پڑھنے لگا۔ یوم الانس ارواح اللہ نے جمع کی، نبیوں کی روحیں بزرگ جتنے بیٹھے ہو وہ فوری پہنچ جائیں گے یا پہنچ چکے ہیں کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں، لیکن یہ جو جوان اور نئی نسل بیٹھی ہے اس کے لیے آسان کرنے لگو یوم الانس۔ بسم اللہ بسم اللہ چلے بسم اللہ کہتے میں وہی بیٹھ گیا ہوں، بسم اللہ میں اپنے وقت میں ہی ممبر اپنے عزت والے بھائی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ارواح انبیاء اولیاء ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، اللہ نے کہا اے نبیوں جو عہدہ تھا سارے عہدے میں تقسیم کر دیے، جس کو صفی اللہ بنانا تھا، جسے نجی اللہ بنانا تھا، جسے خلیل اللہ بنانا تھا، جسے روح، جو منصب تھے وہ سارے منصب میں ایک منصب باقی ہے۔ وہ کون سا؟ آواز توحید آئی، تاج شفاعت والا منصب۔ اجرکم من الزہرا، وہ مولا ہائے قبول کرے، اس لیے زیادہ مولا نسلوں کو اولاد و شان فرمائے۔
انبیاء کی ارواح بھی ہیں، رسولوں کی بھی، ائمہ کی بھی، امام کائن تک ہر حجت خدا موجود ہے۔ کہا تاج شفاعت ہے، اس کے ساتھ ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، اس کی شرطیں ہیں، شرطیں پڑھو، دستخط کرو، تاج شفاعت پہن لو۔ مختصر کروں، کبھی بھی ازدار بیٹھے ہو، حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے، آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے تاج شفاعت والا رجسٹر اٹھایا، اس کو کھولا، اس کی شرطیں پڑھنا شروع کی، شرطیں پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے روتے آدم نے رجسٹر رکھ دیا، آواز توحید آئی، آدم دستخط کیے نہیں، روتا کیوں ہے؟ رو میرے اللہ، کوئی تو ہوگا، سیدہ میرے سے راضی ہو چاچا، کوئی تو ہوگا جو ان شرطوں پہ عمل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آگے بڑھے، نوح نے رجسٹر پڑھا، روتے ہوئے شرطیں رکھ دی، مالک وہ ہے کون جو یہ شرطیں پورے کرے گا؟ ایک جملہ منبر پہ ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں کاموکی میں، واللہ حسین اس سے پہلے ذاکری نوکری ڈیوٹی میں یہ جملہ صبح سے ادا نہیں ہوا، ابھی سرزمین کاموکی سے پڑھ کے یہاں پہنچا ہوں، وہاں جملہ یہ صدر پیش آتا، سیدزادہ صبح پہ آئی، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کے شرطیں پڑھی، شرطیں پڑھ کے رو کے کہا میرے اللہ میں نے ایک اسماعیل لینا ہے، وہ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، یہ کون ہے جو اتنے اسماعیل لے گا؟ زہرا اور مولا تیرا ماتم قبول کرے، یہ کون ہو سیدزادہ سلامت رہو، کون ہے جو اتنے فخر اسماعیل قربان کرے گا؟ عزادارہ میں حسین محمد مصطفیٰ آگے بڑھے، نبیوں کے سردار تاج شفاعت کے ساتھ جو رجسٹر پڑا تھا اٹھانے لگے، تیرا اور میرا کریم مولا حسین آگے بڑھا، آگے بڑھ کے تاج شفاعت اٹھایا، تاج شفاعت اٹھا کے اپنے نانا کے سر میں رکھا اور کہا نانا تاج شفاعت جانے آپ جانے، شرطیں جانے حسین، نوکری اور باقی ہے، شرطیں جانے حسین جانے، نانا نانا یہ تاج شفاعت آپ کے سر پہ ہی سجدہ ہے، نانا بڑے پیارے لگتے، بڑے خوبصورت حسین، نانا تیرا بیٹا حسین ہے نا، نانا حسین شرطیں پوری کرے گا۔ عزادارہ نے کریم کربلا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، محمد مصطفیٰ آئے، علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، ظہرین کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، حسن اور حسین کو لانے، جیسے ہی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر جا رہے تھے، فنازل جبرائیل، اور جو ماں کی گود سے ذکر حسین سن رہا ہے، میں چند جملے کہوں گا، منبر اپنے عزت والے بھائی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کے حسین کو سلام کیا، حسین نے سلام کا جواب دیا، دیکھ کے کہنے لگا حسین آج جملہ چلانے نہیں آیا، حسین آج پروں پہ سلانے نہیں آیا، حسین آج میں قرضی بن کے نہیں آیا، حسین آج میں یتیم مسکین اسیر بن کے نہیں آیا، اور کبھی بھی عزادار بیٹھے ہو، حسین آپ کو یاد ہے نا تاج شفاعت آپ نے نانا کو پہنایا تھا؟ حسین کہتے ہاں مجھے یاد ہے، کہا اس کا رجسٹر تھا، ہاں مجھے یاد ہے، اس کی شرطیں تھی، ہاں معلوم ہے، بادشاہ حسین دستخط کرنا باقی ہے، حسین کہتے رجسٹر تو لے آ، دستخط حسین کرتا ہے، بزرگوں دعا کرنا صدر آخر پڑھنے لگا ہو، حسین مدینے سے باہر ریت کے ٹیلوں میں آگے، ریت کے ہائے کہنا لگے گا، ریت
یا حسین یا حسین، ازاداران قریب کربلا ریت میں لیٹے ہوئے حسین کو دیکھا، نبیوں کا سلطان تڑپ کے قریب آیا، پیشانی کو چوم کے کہتا ہے حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، زہرا حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ حسین لال میرے سامنے کھڑا، حسین کو گھر دکھ رہا ہے، حسین کیا کر رہے تھے میرا لال؟ نانا تاج شفا کی شرطوں پہ دستخط کر رہا تھا، اپنے نانا کو نہیں بتاؤ گے شرط کون سی ہے؟ جیسے ہی یہ کہا حسین نے اپنی ماں بطول کی طرف دیکھا، رو کے کہا اماں کے سامنے بتا دو، کہاں زہرا کے سامنے۔ ازاداران حسین، حسین اپنا ذاکر خود بنا، حسین نے اپنے مصائب خود پڑھنے شروع کیے۔ میں ساری شرطیں نہیں پڑھوں گا، چند شرطیں پڑھوں گا، ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ نانا لکھا تھا 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا 18 دن کا اصغر اس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا جس سغرا کو اکبر کے بغیر آرام نہیں آتا، اکبر اور سغرا کو بچھوڑا ہوگا، سغرا یہی رہ جائے گی، اکبر کربلا جائے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا جو باپ کے سامنے نہیں جاتی تھی اس کو ساتھ لے کر کبھی اس بازار کبھی اس دربار، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہے، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ 7 کو پانی بند ہو جائے گا، میں نے دستخط کر دیے۔ شب عاشور کی شب سوکھے ہونٹوں سے بہنوں کو قرآن سنانا پڑے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا علی اکبر کی آذان سے 10 محرم کے دن کا آغاز ہوگا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا اکبر جیسا بیٹا حسین بن نمیر کی بچی ناد علی بھر گئے، بچی کا پھل نکالنا پڑے گا، نانا میں نے رونے ماتم کر لینا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا لکھا تھا جس کے مان پہ زینب نے مدینہ چھوڑا ہے وہ بغیر بازو کے زین سے زمین پہ آئے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ ازاداران قریب کربلا مختصر کرو، نانا لکھا تھا شمر کی 13 ضربیں ہوگی، 70 قدم پہ بہن، 4 قدم پہ بیٹی، قاتل کی پنڈ تیرے بالوں سے تھامے گا، منہ پہ تماچا مارے، نانا میں نے دستخط کر دیے۔ نانا اگلی شرط بڑی مشکل